آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ پاکستان بار بار پیدا ہونے والی معاشی بحرانوں کی وجہ سے اب تک 24 بار آئی ایم ایف سے قرضہ لے چکا ہے، جسے تکنیکی زبان میں فنڈ پروگرام میں شامل ہونا کہا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جن سے ان کی وجوہات کا خاتمہ ہو سکے، جو ملک کو بار بار مالی بحران کی طرف دھکیلتی ہے اور ہمیں سخت شرائط پر قرضہ لینے پہ مجبور کرتی ہے۔ ہمارے مسلسل مالی بحران کی ایک بڑی وجہ ٹیکس کا ناقص نظام ہے۔ اس میں نہ صرف نظام کا کمزور ڈھانچہ بلکہ ٹیکس کی شرح بھی شامل ہے۔ پاکستان کا ٹیکس نظام مختلف اداروں اور ایجنسیوں میں تقسیم ہے۔ ہر صوبے میں ٹیکس کی شرح مختلف ہے، جبکہ وفاق اور صوبے کئی ایک جیسے ٹیکس الگ الگ شرحوں پر وصول کرتے ہیں۔ عوام کو اس نظام پر اعتماد نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا نظام بن چکا ہے جس میں بے شمار رعایتیں، منمانیاں اور سخت گیر نفاذ شامل ہیں۔ عوام کی توجہ زیادہ تر انہی لوگوں پر رہتی ہے جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، جبکہ ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی۔ ٹیکس کی شرح بڑھانے اور سختی کرنے سے لوگ ٹیکس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سزا اور دباؤ پر مبنی غیر یقینی اور غیر متوقع ٹیکس نظام کی رسمی معیشت کو سکڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے برعکس غیر رسمی غیر دستاویزی معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ نتیجتاً ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کمزور ہو جاتا ہے اور سرمایہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ٹیکس نظام ضروری ہے جو سادہ، فہم اور پیشگی اندازے لگانے کے قابل ہو۔ اس کی شرح کم ہوگی مگر اس کا دائرہ وسیع ہوگا تاکہ آمدنی کے تمام ذرائع یکساں سلوک رکھا جا سکے۔ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی روایت ختم کرنی ہوگی۔ ٹیکس وصولی اور نفاذ کے پورے نظام کو ڈیجیٹل بنایا جائے۔ ان شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جو اب تک اس سے باہر ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ بے قابو سرکاری اخراجات ہیں۔ ہر سال حکومت ان کی آمدن سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ نہیں کہ ریاست بہت زیادہ ترقیاتی سرمایہ کاری کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اخراجات کو آمدن کے مطابق محدود نہیں کیا جاتا۔ وفاق اور صوبوں میں بیوروکریسی کی تنخواہوں میں مسلسل اضافے سے بہت زیادہ اخراجات بڑھ چکے ہیں۔ یہ اضافہ افراط زر کی شرح سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری گاڑیوں کے بیڑے، پرتش رہائشوں، شاندار دفاتر، بیرون ملک دورے اور صوبہ داری بجٹ بھی اخراجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق کے پاس 40 سے زیادہ ڈویژن اور 400 منسلک ادارے ہیں جن میں تقریباً 12 لاکھ ملازمین کام کرتے ہیں۔ بیوروکریسی کا موجودہ حجم تقریباً 2/3 تک کم کرنا ہوگا۔ نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ ایک اور سنگین مسئلہ سرکاری ملکیتی کاروبار ہیں۔ ان کے مجموعی نقصانات 6 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ حکومت بار بار انہیں مالی سہارا دیتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نقصانات میں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں زیادہ تر اداروں کی انجکاری ممکن نہیں ہے، یا تو وہ بنیادی طور پر ختم ہو چکا ہے یا وہ کاروباری لحاظ سے عمل نہیں رہا۔ ایسے اداروں کو بند کرنا ہوگا۔ وفاقی پروگرام بھی مالی مسائل میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے تحت اکثر ترقیاتی منصوبے سیاسی تشہیر اور نمائش کے لیے جلد شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی لاگت، افادیت اور مستقبل کے اخراجات کا مناسب جائزہ نہیں لیا جاتا۔ نئے منصوبوں پر سخت پابندی ہونی چاہیے۔ صرف وہی منصوبے مکمل کیے جائیں جن سے زیادہ معاشی فائدہ متوقع ہے۔ کم ترجیح منصوبوں پر ہونے والے اخراجات کو مزید بڑھانے کے بجائے انہی وسائل کا رخ تعلیم، صحت، عدالتی نظام، ریگولیٹری اصلاحات اور تجارت میں آزادی پیدا کرنے کی طرف موڑا جائے۔ تجارتی پالیسی بھی معاشی بحران کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کا عالمی ویلیو چین سے تعلق بہت کمزور ہے۔ ملک کے بیشتر صنعتی ادارے غیر مؤثر انداز میں کام کرنے، ٹیرف اور غیر ٹیرف رکاوٹوں کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، جس میں اسعار، رعایتی خام مال، یقینی منافع پابندیاں شامل ہیں۔ اس کا بوجھ برآمد کنندہ پر پڑتا ہے کیونکہ انہیں مہنگا خام مال، غیر موثر ایکسچینج ریٹ، ری فنڈ میں تاخیر اور غیر یقینی پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے سادہ ٹیرفی ثباتی نظام، خودکار سسٹم ہے۔ لابنگ کے بجائے مقابلے اور مداخلت کو فروغ دینا ہوگا۔ آئی ایم ایف پر انحصار ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد، کھلی اور سابق منڈیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ تحفظ اور کنٹرول پر مبنی نظام نے کوئی مثبت نتائج نہیں دیے بلکہ اس نے نااہلی کو بڑھایا۔ سب سے مؤثر ہتھیار سابقہ یہ ہے کہ مصنوعی تحفظ۔ جب حکومت انتظامی بنیادوں پر بجلی، گیس، زر مبادلہ کی شرح، سود یا پھر اجناس کی قیمتیں مقرر کرتی ہے تو مارکیٹ کی معلوم کی جگہ سوابید اور من مانی لے لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قلت وسائل کی غلط تقسیم اور ناجائز منافع خوری جنم لے لی۔ قیمتیں دراصل معیشت کو سمیٹنے والے اشارے ہوتے ہیں۔ انہیں مصنوعی طور پر دبانے سے مسئلہ وقتی طور پر چھپ جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بعد میں مہنگائی،
IMF پروگرام کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، مختلف عالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔